بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین حضرات، میں ہوں اختر عباس اور آپ سب کو میرا سلام پہنچے. ہمارے گھروں میں کسی بھی چیز کو، کسی بھی موقع کو سیلیبریٹ کرنے کا جو دائیہ ہے یا جو عادت ہے، یہ کبھی کبھی بہت مزہ کا خیز صورتحال بنا دیتی ہے. آپ کو اندازہ ہے گھر میں کوئی بڑا فوت ہو جائے اور تھوڑا سا اگر بڑے کا بڑا ہو، دادا نانا اور ذرا ایک پڑ والا رشتہ، تو افسوس تو عام طور پہ چہروں پہ ہوتا ہی نہیں ہے. کپڑے باقاعدہ تیار کیے جاتے ہیں، ہلکا پھلکا میک اپ بھی کیا جاتا ہے، بال بنائے جاتے ہیں، اور اگر فاتحہ خوانی ہے تو فاتحہ خوانی پہ یا قرآن خوانی پہ جو لوگ پہنچتے ہیں وہ سپارہ پڑھنے نہیں پہنچتے. وہ پہنچ کے یعنی اٹس اے سیلیبریشن، جا کے بیٹھیں گے، دیکھیں گے، ہیلو ہائی کریں گے. اور اگر گٹھلیاں وغیرہ پڑی ہیں، اللہ جانے اس پہ کیا پڑھتے ہیں. میں نے تو کبھی کسی کو سیریسلی کوئی چیز پہ پڑھتے یعنی ڈھیروں کے ڈھیروں بس ایسے پلٹ کے جتنی دیر میں وہ پلٹ رہے ہوتے ہیں تو اللہ اکبر نہیں کہا جا سکتا، وہ کلمہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، اللہ جانے کیا مخفف کرتے ہیں. لیکن وہ جس لیے وہاں آئے ہوتے ہیں اپنی حاضری لگواتے ہیں اور اپنے کپڑے دکھاتے ہیں، اور اگر زیور شیور پہنا تو وہ کرتے ہیں. یہ جو عادت ہے افسوس اور برے موقع کو بھی سیلیبریٹ کرنے کی یا اس کو ایک خاص طرح کی تقریب بنا دینے کی، کبھی کبھی یہ بہت تکلیف دہ صورتحال بن جاتی ہے. آپ سوچیں، خدا نہ خواستہ 100 دفعہ خدا نہ خواستہ کسی کی بیٹی کی غلطی پکڑی جائے، وہ کالج میں ہو، وہ یونیورسٹی میں ہو، اور گھر اس کی اس غلطی کا پتہ چل جائے. اگر گاؤں میں ہیں گھر والے تو وہ کیا کرتے ہیں، اور اگر شہر میں ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں. یہ دونوں طرح کے خاندانوں سے مجھے واسطہ پڑتا ہے، ان کو میں آبزرو کرتا ہوں. تو میں نے سوچا کہ آج اس تکلیف کے منظر میں سے میں نے کچھ کریکٹرز کو آپ سے ملواؤں. ایسی خبر اگر ماں کو پتہ چل جائے کہ ان کی بیٹی نے کہیں غلطی کر لی ہے، کہیں گناہ کر لیا ہے، کسی کلاس میٹ سے رابطہ اس کا ہو گیا کسی اور جگہ، تو جو ہی اس تک خبر پہنچے گی وہ سب سے پہلے کیا کرے گی؟ آپ سوچیے ویسے کیا کرے گی. اسی طور پہ جب یہ خبر باپ تک پہنچے گی تو وہ کیسے ریفلیکٹ کرے گا، کیسے ریئیکٹ کرے گا. ہم میں سے کوئی بھی نارمل ریئیکٹ نہیں کرے گا. بھائی کو پتہ چلے گا تو وہ کیسے ذبح کرنے کے منصوبے بنائے گا. چچا کو پتہ چل گیا، تایا کو پتہ چل گیا، پھپھا کو پتہ چل گیا، بہنوئی کو پتہ چل گیا. یہ سارے کے سارے وہ کریکٹرز ہیں، ان میں سے کوئی سٹیک ہولڈر نہیں ہے، بٹ دے آر دا کریکٹرز. دے آر ٹو سیلیبریٹ دا سن، دے آر دا سیلیبریٹ ٹو اس برے موقع کو اوکیزن بنا کے سیلیبریشن میں یہ سب سے آگے ہوں گے. یہ لوگ سب سے پہلے اپنی بیویوں کو بتائیں گے، پھر اپنے بھائیوں کو بتائیں گے، اور اس بیچ میں اپنی مسکراہٹ کو وہ چھپا رہے ہوں گے. اندر سے کمینی مسکراہٹ ہوتی ہے. سگے بھائی کی بیٹی کے ساتھ مسئلہ ہوا ہے لیکن اندر سے دے آر ہیپی اپنی بیوی کو بتاتے ہوئے. ویسے تو خاندانوں میں جتنے فسادات ہیں یہ مردوں کے پھیلائے ہوئے کم ہیں، عورتوں کے ہیں. خاتون اگر اس کی بیوی ہے تو اس کی تعلقات اپنے دیورانیوں جٹھانیوں سے اچھے نہیں ہیں. اب جب خبر وہاں پہنچے گی تو بدلہ ماں کا اس بیٹی کے جو غلطی ہے، کوتاہی ہے، اس کو الیبوریٹ کرنے سے ہوگا. چھپے گا نہیں، نہ کوئی چھپائے گا. سب سے بڑا جو بلنڈر اس موقع پہ خواتین کرتی ہیں وہ لڑکی کی ماں کرتی ہے. وہ سب سے پہلے دیکھے گی کہ اس کے غم کو سن کر اس سے ہمدردی کے بے پناہ جذبات کا اظہار کون کرے گی؟ کہ اس کی سگی بہن ہوگی تو ٹھک کر کے اس کو فون کرے گا، میں مر گئی، میں رڑ گئی، میرے ساتھ کیا ہوا، میری اپنی بیٹی نے. اچھا اب آپ سوچئے کہ بیٹی کا مسئلہ ہوا، بیٹی کا تکلیف دہ مسئلہ ہوا، آبجیکٹیو کیا ہے؟ اس کو مزید رسوا کرنا، اس کے کپڑے اتارنا، اس کو گھر گھر بدنام کرنا، اس کی تصویریں، اس کی ڈیٹیلز میڈیا پہ بھی آ جائیں، یہ کرنا. اگر تو خدا نہ خواستہ 100 دفعہ خدا نہ خواستہ یہ آپ کا آبجیکٹیو ہے، پھر تو ماشاءاللہ آپ کمال کے اب نارمل ماں اور باپ. اور اگر آپ اس پہ مٹی ڈالنا چاہتے ہیں، یہ سیاسی مٹی نہیں ہے، یہ خاندانی مٹی ہے. ہر عقل مند آدمی ایسے کرائسس کو جس میں اس کی بیٹی انوالو ہو، بیٹے کا میں نہیں کہہ رہا، بیٹی انوالو ہو، کیا نکال لیں گے؟ اس آدمی کے گھر پہ جا کے بہت کم ہوتا ہے کہ اکٹھے جائیں اس کے گھر پہ اور جا کے اس کو تھاپڑ شاپڑ مارائیں. یہ تو ہوگا نہیں. تو اب کیا کریں گے؟ اپنے عزیز جمع کریں گے. بہن نے اپنے میاں کو بتایا، دوسری بہن کو، ابا اگر زندہ ہے نانا ان تک پہنچے گا، تو نانا عام طور پہ اس والے معاملے میں نہیں آتے. وہاں سے کوئی ماموں آئے گا تو وہ بھی ڈھیلا ہوگا. پر ادھر سے چچوں کی طرف سے، ددھیال کی طرف سے جو کریکٹر بھی آئے گا، یہ
وہ سارے کریکٹر ہوتے ہیں جو اپنے کریکٹر میں نہیں ہوتے, کریکٹر سے باہر لاؤڈ بولتے ہیں, اس کی ایسی کی تیسی, ہم اس کو چبا جائیں گے, ہم اس کو کھا جائیں گے, ہم اس کو ذبح کر دیں گے, ہم اس کو ایسا کر دیں گے. اچھا, جو کرنے والا ہوگا, جو بھائی نہیں کر رہا ہوگا, کیونکہ ہر عقل مند بھائی یہ جانتا ہے کہ جتنے لوگوں کے بیچ میں بیٹھ کے آپ اپنی بہن کو ڈسکس کریں گے, اس پہ حملہ کرنے والے کو, اس کو ریپ کرنے والے کو, یا اس کی غلطی سے آمادگی سے دونوں نے کیا ہو, ایک دفعہ کیا ہو یا 10 دفعہ کیا ہو, اس نے اس کو چکر دے دیا, جتنی بھی کہانی کی مختلف پرتیں ہو سکتی ہیں, جتنی بھی اس کہانی کے ڈائمنشنز ہو سکتے ہیں, اس بیچ میں ہر ملبہ آپ کی لڑکی پہ آ کے گر رہا ہے. ہر ملبے کے نیچے مرنا آپ کی لڑکی کو ہے. ہر ملبے کو اٹھانے کے بعد جو رسوائی کا دھول اڑنی ہے وہ تو اس بچی پہ اڑنی ہے. اور اس بچی کو اگر اللہ نے پہلے رسوائی سے بچا لیا تھا, آپ کی کسی کیوریوسٹی نے, آپ کے کسی بیوقوف اور احمق جاسوس نے, آپ کے کسی بالکل گودی قسم کے عزیز نے آ کے آپ کو بتا دیا, اور اگر خدا نہ خواستہ وہ بہنوئی کا بھائی ہوا, یا آپ کے کزن, خالہ کا بیٹا ہو سکتا ہے, چچا کا بیٹا ہو سکتا ہے, یعنی جو کزن ہے, قریبی کزن, اب آپ سوچئے ان کی غلطی پہ آپ ان کے تو نہ تھپڑ مار سکتے ہیں, نہ کان کاٹ سکتے ہیں, نہ جوتے مار سکتے ہیں, نہ جیل بھیج سکتے ہیں. کریں گے کیا؟ پر جمع کریں گے, عزیزوں کو جمع کریں گے, اور پھر ملبہ آئے گا آپ کی بیٹی پہ, یہ صفائی دے, کیا اس نے ایسا کیا, کیا اس نے اس کو پیغام کیے, کیا SMS لکھے, ہم SMS کا ریکارڈ نکالیں گے. تو ریکارڈ نکال کے وہ جو پڑھو گے تفصیل, وہ کیا کوئی بلے شاہ کے اشعار ہوں گے یا ہیر وارث شاہ کے اشعار ہوں گے؟ وہ ظاہر ہے دو لوگوں کے بیچ میں جو بھی اچھے برے ہوں گے وہ ہوں گے. اب جو بندہ بھی یہ مشورہ دے رہا ہے وہ دل سے آپ کا دشمن ہے, وہ کوئی عزیز ہو, بھائی ہو. میں آپ کو پورے سین دکھا رہا ہوں تاکہ خدا نہ خواستہ کبھی یہ سین آپ کے آس پاس ہو, کبھی آپ کو کسی سین کا حصہ بننا پڑے, کبھی کسی پریا میں بیٹھنا پڑے, تو ایسے معاملات میں کبھی لطف نہیں لینا چاہیے, کبھی ان غلطیوں کو سیلیبریٹ نہیں کرنا چاہیے, نہ ان مواقع کو سیلیبریشن بنانا چاہیے. اب تو لوگوں نے برسیوں کو بھی سیلیبریشن بنا دیا, لیکن جو انسان کی اچھائی ہے, جو خوبصورتی ہے, یا جو اس کے اندر توازن ہے, ہم ہمیشہ گناہ سے نفرت کرتے ہیں, گناہگار سے نہیں کرتے. گناہگار جب تک زندہ ہے اس کے ٹھیک ہونے کا, بہتر ہونے کا, پلٹ آنے کا موقع ہوتا ہے. اچھا, آپ نے اگر قانون کو ہاتھ میں لینا ہے تو ذرا لے کے دیکھیے, اس کی گردن کاٹیے, پھانسی آپ چڑھ جائیں گے. اب آپ کی اولاد, آپ کی بیوی, آپ کا خاندان وہ رلے گا. یہ جو احمقانہ کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں, جذبات کے بہاؤ میں اور جذبات کے مد و جزر میں فیصلے کرنے والے, یہ وہ لوگ بڑے ہوتے ہیں سمجھدار. وہاں بیٹھ کے ایسے آگ لگائیں گے, ایسے شرلیاں, کہ ان کی خواہش ہوگی کہ اس کا بھائی جا کے قتل کر دے, ان کی خواہش ہوگی کہ باپ جا کے کچھ غیرت میں کرے, اور کرنے کے بعد پھر اس کا خاندان رلے, پھر اس کی بیوی اور اس کے بچے وہ اسی گناہ میں جائیں گے. اور کہاں جائیں گے؟ اگر کسی کو بہت تکلیف ہے آپ کے کزنوں میں سے, گاؤں میں ہوتا ہے یہ نا جی, کہ پھپھا کے بیٹے نے, چچا کے بیٹے نے, تایا کے بیٹے نے, اس نے ہماری غیرت کو للکارا. اچھا بابا تو جا, پورے خاندان کو برباد کرنے کی بجائے تجھے بہت غیرت پیاری ہے نا, جا کے اس کا سر کاٹا. انفیکٹ وہاں بیٹھ کے صرف آپ کو نمبر لینے ہوتے ہیں کہ وہ بڑا غیرت مند ہے, وہ بڑا. ایسے لوگ ہر معاملے کو سیٹل ہوتے ہوئے, جب بالکل وہ نیرو ڈاؤن ہو کے حل ہونے والا ہوتا ہے, اگلا معافی مانگنے والا ہوتا ہے, یا بڑے کچھ اور فیصلہ کرنے والے ہوتے ہیں, یہ عین موقع پہ بول پڑیں گے اور بنا بنایا ہوا. یعنی یہ تو برا معاملہ ہے. ایسے لوگ تو شادیوں پہ نکاح سے ذرا پہلے اتنا برا بولتے ہیں کہ نکاح ہونے سے لوگ انکار کر دیتے ہیں, باراتوں کو جوتے مار کے نکالتے ہیں. صرف لوگوں کی گندی زبان, اور اس میں زبان صرف گندی نہیں ہوتی, ان کی انٹینشن بری ہوتی ہے. وہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ اس سیلیبریشن کو دکھ کا اور افسوس کا ایک موقع بنا دیا جائے, اور دکھ اور افسوس کے موقع کے وہ سیلیبریٹ کرنے کا ایک اپرچونٹی ڈھونڈ لیتے ہیں. یہ ان کی انٹینشن ہوتی ہے, اور اس انٹینشن میں آپ رل جاتے ہو, آپ کے گھر والے رل جاتے ہیں. یہ جتنی مائیں اس طرح کی, جن تک ایسا کبھی ہو, خدا نہ خواستہ, ہم 100 دفعہ خدا نہ خواستہ, جب آپ تک یہ بات پہنچے تو فوراً لانے والے کو شٹ اپ کال دیجیے. یہ پہلا کام کیجیے, انکار کر دیجیے, ہو نہیں سکتا, ہو گیا ہو. بعد میں بیٹی مان جائے تو بھی اس کو فوراً شٹ اپ کال دیجیے, اوور, دوبارہ بات نہیں کرنی, تمہیں تکلیف کیا ہے.
یعنی وہ آپ کا عزیز بن کے ہم دیکھ لیں گے ہماری بچی ایسی نہیں ہے، اور وہیں اس معاملے کو نپٹا دیجئے. اس کے باپ کو مت بتائیے. بھائیوں کو اتنی عقل ہوتی تو پہلے انہیں علم ہوتا نا، اب آپ جب بتاؤ گے تو اس بچی کا تماشا بنا دو گے. مت بتائیے. اسی طور پہ جن کو اپنی بہنوں یہ چغلی کرنے کی جو عادت ہوتی ہے، تو عام طور پہ پھر یہ ڈلتی ہے، کنورٹ ہوتی ہے ہمدردی لینے کی ایک بری عادت کو. اب بہن سے کہہ کے کیا لینا چاہتے ہیں، ہائے ہائے اس نے اچھا نہیں کیا، اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. تو یہ باتیں تو آپ اپنے آپ کو خود کہہ لو. آئینے کے سامنے بیٹھو، زور سے کہو میری بیٹی نے اچھا نہیں کیا، میری فلاں بچی نے اچھا نہیں کیا، تو بات وہیں ختم ہو جائے گی. جب بھی آپ کے منہ سے نکلی تو پرائی ہوئی بات پھر کوٹھے چڑھی اور کوٹھوں سے ٹاپتے ٹاپتے آپ کے پورے خاندان میں جائے گی. اس کا رشتہ بھی نہیں ہوگا، خود آپ سے ہمدردی کسی کی نہیں ہوگی. آپ سب کے لیے تماشا بنیں گے، اور تماشا کسی اور نے نہیں بنایا، یہ آپ کی اپنی زبان نے بنایا، آپ کی اپنی کم عقلی نے بنایا، آپ کی اپنی کم فہمی نے بنایا. ایسا معاملہ جب جب ہو بچیوں کا کسی رشتہ دار کسی غیر کے ساتھ، فوراً اس پہ پٹو ڈالیں، فوراً اس کو چھپا لیجئے. بہت کرنا ہوا تو ان کے گھر والوں سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں، پر وہ بھی تب اگر آپ اس معاملے کو سیریسلی نپٹانا چاہتے ہیں، ان کو انگیج کرنا چاہتے ہیں. تو اگر صرف بلا کے شرمندہ کرنا، تو شرمندہ وہ تو نہیں ہوگا. شرمندگی تو آپ کے حصے میں آئے گی، اس لیے کہ لڑکی تو آپ کی ہے. اس کی مرضی کے بنا نہیں ہو سکتا تھا. شی واز ان دیٹ کیس، پورے وہ سینیریو میں شی واز ان، تو اس منظر کا وہ حصہ ہے. اب اس سے انکار کیسے ہوگا؟ سو اپنی بچیوں کو ایسے موقع پہ سکھاتے ہیں کہ ڈینائل میں چلے جائیں، تاکہ جب پرے اگر پنچایت کسی کو کرنے کا شوق ہے تو بچیوں کو اور ان کی ماں کو اس بیچ میں نہ آنے دیں. اور جس نے اس کو سیٹل کرنا ہے وہ اس کو سیٹل کرنا جانتا ہو. یہ لسی بنا کے ایسے معاملات میں خواری ہوتی ہے، اور خواری سارے گھر پہ تقسیم ہو جائے تو بھی تھوڑی ہوتی ہے. یہ زندگی بھر یہ اذیت آپ کو محسوس ہوتی ہے. تو ایسی ساری مائیں اور سارے بڑے جو بچیوں کی غلطی پہ اس کو غلط طریقے سے ہینڈل کرتے ہیں اور ڈیل کرتے ہیں، انہیں رک جانا چاہیے، انہیں باز آ جانا چاہیے. اور اگر بہت بہتر ہو تو بندہ کسی سے کنسلٹ کر لیتا ہے، اس سے جو آپ کے خاندان کا نہ ہو، جو آپ کی عزت کا ساجیدار ہو، اور جو آپ کی عزت کو بنانے یا بچانے میں ہیلپ فل ہو. اختر عباس کو اجازت دیجیے. السلام علیکم.